الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال تعالى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور صدق اللہ العظیم۔ ایک حدیث پاک میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ ارشاد فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو ان تمام فتنوں سے جو ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، کھلے ہوئے ہوں یا چھپے ہوئے، ایسے تمام فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ قرآن میں آپ پڑھیں، ارشاد ہو رہا ہے والفتنة اشد من القتل، کہ فتنہ تو قتل سے زیادہ سخت چیز ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی یتقارب الزمان، ایک وقت آئے گا کہ جب زمانہ سمٹ جائے گا، وقت تیزی سے گزرنے لگے، سال مہینوں کی طرح گزرے، مہینے ہفتوں کی طرح گزریں گے، ہفتے دنوں کی طرح گزریں گے، دن گھنٹوں کی طرح گزریں گے۔ یتقارب الزمان، ایسا وقت ہوگا وقت سمٹ جائے گا۔ دوسری بات ارشاد فرمائی وَيُقْبَضُ الْعِلْمِ، علم اٹھا لیا جائے، علم کی کمی ہو جائے گی۔ کیسے علم کی کمی ہوگی اس کو بھی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اس میں تفصیل ہے۔ ارشاد فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا، اللہ تعالیٰ علم کو یوں نہیں اٹھا لے جیسے کوئی چیز اٹھا لی جاتی ہے، کھینچ کر نکال لی جاتی ہے، اس طرح اللہ علم کو نہیں اٹھائے، بلکہ یہ ہوگا کہ جو صاحب علم لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے ان کو وفات دے دے، علم والے دنیا سے چلے جائیں، جن کے سینوں میں گہرا علم ہے وہ دنیا سے وفات پا جائیں، حتیٰ اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، جب کوئی بڑا عالم باقی نہیں رہے گا، گہرے علم والا کوئی شخص باقی نہیں رہے گا، تو یہ ہوگا کہ لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں، ان کو اپنا مقتدی بنا لیں گے، علم ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا لیکن لوگ ان کو اپنا بڑا سمجھ لیں گے۔ فسئلوا، پھر ان سے سوالات کریں، یعنی اپنے دینی مسائل ان سے پوچھیں، ان سے معلومات حاصل کریں گے۔ علم تو ان کے پاس ہوگا نہیں، جاہل لوگ ہوں گے، بس بن گئے مقتدی اور پیشوا، تو جب ان سے پوچھا جائے گا تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، علم نہیں ہوگا سوال کا جواب دیں گے۔ فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یعنی جب علماء دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو جاہلوں کی حکمرانی ہو جائے گی، جب جنگل میں شیر ختم ہو جاتے ہیں تو گیدڑوں کی حکمرانی کا وقت آ جاتا ہے۔ گیدڑ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم جنگل کے راجہ مہاراجہ ہو گئے۔ یہی صورتحال پیدا ہوگی کہ علم والے رخصت ہو جائیں گے، جاہلوں کو پیشوا بنا لیا جائے اور ان سے سوالات ہوں گے، بغیر علم کے وہ جواب دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے
کہ آدمی مسائل کے سلسلے میں کبھی کسی ایسے شخص کی طرف رجوع نہ کرے جو علم کے اعتبار سے کمزور ہو، چاہے وہ کتنا ہی دیندار کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی دین کا کام کرنے والا کیوں نہ ہو۔ وراثت نبوت کا تاج علماء کے سر پر رکھا گیا ہے۔ مسائل کا علم ان کو ہے، گہرائیاں وہ جانتے ہیں، نزاکتیں وہ سمجھتے ہیں، علوم پر ان کی نگاہ ہے، کتاب و سنت کی تہ میں وہ اترتے ہیں، رسوخ فی العلم کی دولت ان کے پاس ہے۔ اس لیے ہر کس و ناقص کو اپنا مقتدا اور پیشوا نہیں بنانا چاہیے۔ کوئی آدمی تقریر کرنے لگا، کوئی واعظ و نصیحت کرنے لگا، کسی کو کسی بزرگ سے خلافت مل گئی، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علم کے سلسلے میں بھی آپ اس سے رجوع کریں گے، ہرگز نہیں۔ مسائل کا علم مستند علماء سے حاصل کیا جائے۔ علماء بھی وہ نہیں جو علم کے لحاظ سے کمزور ہو، جو علم میں بلند پایا لوگ ہیں، انہی سے رجوع کیا جائے، ان سے اپنے مسائل حل کرائے جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وقت آئے گا کہ زمانہ سمٹ جائے گا، وقت قریب آ جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، وَتَظْهَرُ الْفِتَنِ اور فتنے ظاہر ہوں گے، طرح طرح کے فتنے آئیں گے، لوگوں کے دین و ایمان کے اوپر خطرات منڈلانے لگ جائیں گے۔ ایسے خطرناک فتنے ہوں گے کہ کسی ایک فتنے کا بھی انسان شکار ہوا تو اس کا ایمان رخصت ہو جائے۔ حدیث پاک میں ہے بادروا بالاعمال فتنا، فتنوں کا وقت آنے سے پہلے اعمال کا ذخیرہ اکٹھا کر لو، ورنہ وہ فتنوں کا دور ایسا ہوگا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ صبح ایک شخص ایمان والا ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا۔ وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ بیٹھا ہوا انسان کھڑے ہوئے شخص سے بہتر ہوگا۔ یہ حدیث کے الفاظ آپ کو سنا، بیٹھا ہوا انسان کھڑے ہوئے سے بہتر ہوگا، کھڑا ہوا انسان چلنے والے سے بہتر ہوگا، چلنے والا انسان دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ یعنی جو جتنا الگ تھلگ ہوگا فتنے سے وہ اتنا زیادہ محفوظ رہے گا۔ ایک حدیث میں حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت لمبی روایت ہے، اس کے آخر میں یہ بات ہے کہ انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ اتنے خطرناک فتنوں کی خبر دے رہے ہیں، جب یہ فتنے آ جائیں گے اس وقت ہمیں کیا کرنا ہوگا، کیسے ہم ان فتنوں سے بچ سکیں گے؟ آپ نے فرمایا اپنے گھروں میں مقید ہو جانا، گھروں تک محدود ہو جانا، یعنی لوگوں سے کنارہ کش ہو جانا۔ ایسے خطرناک فتنے آئیں گے کہ انسان کی عقل حیران رہ جائے گی، ایسے زبردست فتنے اٹھیں گے کہ انسان خیر کی نیت سے بھی جائے گا کہ میں ان لوگوں کو سمجھاؤں، تو ایسا ہوگا کہ وہ خود اس فتنے میں مبتلا ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو فتنوں کا دور آنے والا ہے، اس سے پہلے اعمال کا ذخیرہ اکٹھا کر لو، ورنہ وہ دور ایسا ہوگا کہ ایک شخص صبح مومن ہے تو شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہے تو صبح کو کافر ہوگا۔ دین و ایمان پر ہی الغار کی جائے گی، دین کے سلسلے میں شبہات پیدا کیے جائیں، شک پیدا کیا جائے گا۔ آج آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی خبر دی تھی آج وہ ہماری نگاہ کے سامنے ہے۔ کتنی باطل تحریکات امت میں جاری ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ لے کر اٹھے ہوئے۔ اسی ملک میں مرزا غلام احمد قادیانی پیدا ہوا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، ہزاروں لوگوں کا ایمان اس نے سلب کر لیا۔ آج دنیا میں اسلام دشمن طاقتوں کے زور اور ان کی طاقت کو استعمال کر کے قادیانیت کی دعوت پھیلائی جا رہی ہے۔
جھوٹی نبوت کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تھا، لوگوں تم یوں سمجھو کہ ایک بڑی عمارت ہے، عالی شان عمارت ہے، خوبصورت عمارت ہے، لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں، خوبصورتی اس کی دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں، مگر اس عالی شان اور خوبصورت عمارت میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ ایک اینٹ کم ہے، جو جاتا ہے وہ دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ یہ اینٹ کیوں نہیں رکھ دی گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سن لو، وہ اینٹ میں ہوں اور وہ عمارت نبوت کی عمارت ہے، اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی جو میرے ذریعے پر کر دی گئی۔ نبوت کا محل مکمل ہو چکا، قصر نبوت تعمیر کیا جا چکا، اب کسی شخص کسی نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی، کسی کی نبوت چل نہیں سکتی۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں تمام نبیوں سے کے آخر میں آیا ہوں، نبوت کے سلسلے کو ختم کر دینے والا ہوں، میرے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ حضور کی نبوت کائنات کے آخری انسان تک کے لیے، آپ کی لائی ہوئی شریعت آخری شریعت ہے، آپ پر جو قرآن اتارا گیا وہ قیامت تک کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام زندگی عطا کیا وہ اتنا خوبصورت، معتدل اور متوازن ہے کہ اب کسی دوسرے نظام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن میں اعلان کر دیا گیا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے قطعی اور آخری فیصلہ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ ہے۔ کسی مسلمان کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول کے فیصلے کے بعد کسی اور فیصلے کو اختیار کرے۔ یہودی اپنے معاملات ایسے لوگوں کے پاس لے جاتے تھے جو خود کفر و شرک میں گلے گلے ڈوبے ہوئے تھے۔ قرآن نے کہا، کیا تم ان کو نہیں دیکھتے ہو جو اللہ کو چھوڑ کر طاغوت کی طرف اپنے معاملات کو لے کر جاتے ہیں، کافرانہ نظام سے منسلک ہوتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے نظام کو چھوڑ کر دوسرے نظام کو پسند کرتے ہیں۔ آج مسلمانوں کا بھی آپ حال دیکھیے، گھر میں کوئی تنازع ہو رہا ہے، کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، عورت مہیلا منڈل میں پہنچی ہوئی ہے، وراثت کا کوئی مسئلہ ہو گیا، کورٹ میں کیس دائر کر دیا گیا۔ وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں وہ بھی کافروں اور مشرکوں سے اپنے فیصلے کرواتے ہیں۔ وہ جا رہے ہیں اس نظام میں جس نظام کو ختم کرنے کے لیے، جس طاغوتی نظام کے خاتمے کے لیے دین بھیجا گیا تھا۔ ہمیں تو یہ کہا گیا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی معاملے میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف اس معاملے کو لوٹاؤ۔ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تمہارا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے، اگر تم اللہ کو مانتے ہو، اگر تم آخرت پر یقین رکھتے ہو، تو لازمی چیز یہ ہے کہ تم اپنے تنازعات میں، اپنے معاملات میں، اپنے مسائل میں، اپنی نجی زندگی کے امور میں، اور جب کسی شے میں اختلاف ہو جائے اس وقت اللہ اس کے رسول کی طرف معاملے کو واپس کرو، اللہ اس کے رسول کا کیا فیصلہ ہے یہ معلوم کرو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہا گیا جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے، فیصلے کو تسلیم نہ کرے، وہ شخص کفر کرنے والا ہے۔ آج صورتحال یہ بھی ہے کہ کتنے ہمارے مسلمان بھائی اختلاف ہوتا ہے، وراثت کا معاملہ ہے، طلاق کا معاملہ ہے، کوئی اور تنازع ہے، لوگ بیٹھے ہیں، پنچایت ہو رہی ہے، لوگ سمجھا رہے ہیں، فتویٰ دکھا رہے ہیں۔ ہمارے شہر میں ایسے واقعات ہو چکے کہ شریعت کا حکم دکھایا جا رہا ہے، فتویٰ دکھایا جا رہا ہے، اور ہمارا مسلمان بھائی کہتا ہے کہ میں فتوے کو نہیں مانتا۔
میں اس حکم شرعی کو نہیں مانتا۔ آپ سوچئے کہ جو شخص یہ کہتا ہو کہ میں فتوے کو تسلیم نہیں کرتا، میں حکم شریعت کو نہیں مانتا، اس کا ایمان سے اور دین سے کیا تعلق ہے؟ وہ کس منہ سے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ وہ کس طرح یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر اس کا یقین ہے؟ صرف زبان سے یہ کہہ دینا کہ ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اس سے آپ کا ایمان اور اسلام ثابت ہونے والا نہیں ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، سورہ حجرات میں آپ پڑھیے 36ویں پارے میں۔ حضور کے دور کی بات ہے، اس وقت جب کہ قرآن آسمانوں سے اتارا جا رہا تھا، دیہاتوں میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں کہا گیا، انہوں نے یہ دعویٰ کیا، قالت الاعراب آمنا، دیہات کے لوگوں نے کہا ہم تو مومن ہیں، ہم تو ایمان لے آئے۔ قرآن نے کہا قل لم تؤمنوا، پیغمبر کہہ دو تم ابھی ایمان نہیں لائے ہو، ولكن قولوا اسلمنا، بس یہ کہو کہ ہم نے سر جھکا دیا ہے، ہم نے ظاہری طریقے سے اسلام کو مان لیا ہے، بس۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، ابھی ایمان نے تمہارے اوپر، تمہارے جسم کے اوپر اپنی حکمرانی قائم نہیں کی، ابھی ایمان تمہارے رگ و ریشے میں پیوست نہیں ہوا۔ جب ایمان دل میں داخل ہوتا ہے تو انسان کافرانہ نظام کو مسترد کر دیتا ہے۔ جب ایمان دل میں داخل ہوتا ہے تو اس کا بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، وہ نقصان اٹھا لے گا مگر اللہ کی شریعت کو نہیں چھوڑے گا، وہ اپنا مال ضائع ہونے دے گا لیکن اللہ اس کے رسول کے فیصلے سے انحراف نہیں کرے گا۔ جس شخص کے دل کو ایمان کی لذت نصیب ہو گئی ہو، حلاوت ایمانی جس کو نصیب ہو، وہ اللہ کے پاک کلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی طرف نہیں جائے گا، قرآن کے فیصلے کو آخری فیصلہ سمجھے گا۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ ہماری برقع پوش عورتیں مہیلا منڈل میں قطار لگا کے کھڑی ہوئی ہیں، کتنی شرم کی بات ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی کورٹ میں جا رہے ہیں، عدالتوں میں جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم دارالقضا جائیں، کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کروائیں، اللہ اس کے رسول کا حکم معلوم کریں، اللہ اس کے رسول کے منشا کے مطابق فیصلے کریں، وراثت کا مال اللہ کے احکام کے مطابق تقسیم کریں۔ ہم کافرانہ نظام سے مدد دینا چاہتے ہیں۔ کیا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ لما يدخل الايمان في قلوبكم، کہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں پیوست نہیں ہوا، ابھی ایمان تمہارے رگ و ریشے میں نہیں اترا؟ تم زبان سے تو کہتے ہو کہ لا الہ الا اللہ، لیکن اس کے بعد جھوٹے خداؤں کی بھی غلامی قبول کرتے ہو، تم کافرانہ اور طاغوتی نظام کو بھی تسلیم کرتے ہو۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، قرآن 2 اور 2 4 کی طرح حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ سمجھ لو ایمان باللہ اس وقت تک معتبر نہیں ہوگا جب تک کہ تم طاغوتی نظام کا انکار نہیں کرو گے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جو طاغوت کا انکار کرے گا، جو کافرانہ نظام کا انکار کرے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا، وہی ہے جو مضبوط رسی کو پکڑے گا، لا انفصام لہا، اور وہ رسی کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ اللہ کی رسی کبھی ٹوٹے گی نہیں، خدا کے نظام پر کبھی زوال نہیں آئے گا۔ اللہ نے جو احکامات اتارے ہیں وہ کبھی ایسے نہیں ہوں گے کہ ان میں ترمیم اور تبدیلی کی ضرورت پڑے۔ دنیا کے قوانین بدلتے ہیں، دنیا کا نظام بدلتا ہے، دنیا کے افکار و خیالات بدلتے ہیں، انسانوں کے نظریات بدلتے ہیں، بستیاں ویران ہوتی ہیں، ویرانے آباد ہوتے ہیں، حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں، سرکاریں آتی اور جاتی ہیں، نظام زندگی اور شعبہ حیات میں ترمیم و تنسیخ ہوتی ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو ناقابل تبدیلی ہے، وہ اللہ کا قانون ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، زمانہ بدلے گا، اللہ کے کلمات نہیں بدلیں گے، اللہ کا نظام نہیں بدلے گا، اللہ کی شریعت نہیں تبدیل ہوگی۔ لا مبدل لکلماتی، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو اللہ کی شریعت کے احکامات کو تبدیل کر دے۔ اس ملک میں کتنی آوازیں لگائی گئیں، اس ملک میں کتنی کوششیں کی گئیں، کیسی کیسی سازشیں رچی گئیں، کس طرح کے ہتھیار اور اوزار استعمال کیے گئے،
ڈر اور خوف کے ذریعے، لالچ کے ذریعے کس طرح ہمیں احکامات شریعت کی تبدیلی کے لیے آمادہ کیا گیا. لیکن اس ملک میں بسنے والے ہمارے علماء نے، ہمارے اکابر و اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے اپنے خون کی قیمت پر احکام شریعت کی حفاظت کی. آج ہم اعمال کے اعتبار سے چاہے کتنے گئے گزرے ہوں، لیکن یہ ہمارا عزم ہے، یہ ہمارا جذبہ ہے اس ملک میں کہ ہم اللہ کے دین کے مطابق جئیں گے، ایمان کے ساتھ جئیں گے، احکام شریعت پہ ہم تبدیلی گوارا نہیں کریں گے. ابھی یونیفارم سول کوڈ کا فتنہ لایا گیا تھا، کتنی زور و شور سے ملک میں ہنگامہ کیا گیا، پوری طاقت استعمال کر لی گئی، لیکن کسی ایک مسلمان نے بھی دبی زبان سے یا کھلی زبان سے کیا یہ بات کہی کہ ہم احکام شریعت کی تبدیلی کو گوارا کریں؟ یہ ہے وہ چیز جو آج بھی اس ملک میں ہزاروں خرابیوں کے باوجود مسلمانوں کی یہ مثبت عزم اور ان کا جذبہ ہے کہ جو ہر طرح قابل تعریف ہے. خیر، جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا. آپ کی لائی شریعت قیامت تک کے لیے، قرآن قیامت تک کے لیے. یہ جو آج دنیا میں قرآن پاک کو جلانے کے واقعات ہو رہے ہیں، قرآن پاک سے نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے، قرآن پاک پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں، یہ کیوں ہے؟ آپ سمجھتے ہیں یہ صرف اس لیے کہ دنیا میں جو مادیت کا سیلاب بپا ہے، اگر کوئی کتاب اس کے آگے بند باندھنے والی ہے تو وہ قرآن پاک ہے. دنیا میں ہوس پرست انسانوں نے اپنی شہوتوں اور لذتوں کے لیے جو نظام دنیا میں متعارف کرایا، اگر اس نظام پر کوئی سوالیہ نشان قائم کرتا ہے تو وہ قرآن پاک ہے. دنیا میں بے حیائی کے جو نئے طریقے ایجاد کیے گئے ہیں، ایجاد کیے جا رہے ہیں، تہذیب و تمدن کے نام پر جس طرح عورتوں کو بڑھانا کیا گیا ہے، جس طرح خواہشات نفس کی آزادی کے نام پر مردوں کی مردوں سے شادی کی وکالت کی جا رہی ہے، عورت کی عورت سے شادی کی وکالت کی جا رہی ہے، مغربی تہذیب و تمدن جس طرح ننگے پن کو دنیا میں عام کر رہی ہے، اگر اس کے خلاف کوئی طاقتور آواز بلند ہوتی ہے تو وہ قرآن پاک کے ذریعے بلند ہوتی ہے. قرآن آئینہ دکھاتا ہے، قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ سب ننگے پن کی تہذیب ہے، وہ سب فحاشی اور عریانیت ہے، وہ سب اباحیت ہے، وہ سب تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ ہے. قرآن بیان کرتا ہے کہ آج یہ جو تم مردوں کی مردوں سے شادی کی بات کر رہے ہو، جنسی خواہشات کو بے لگام کر رہے ہو، یہ تم سے پہلے بھی ایک قوم نے کیا تھا، اس کا نام قوم لوط تھا. قرآن میں کتنی جگہ قوم لوط کے واقعات آئے. کیوں؟ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ وہ وقت آئے گا کہ دنیا اسی ننگے پن کی تہذیب کو عام کرنا چاہے گی. عدالتوں کا سہارا لیا جائے گا، قانون بنائے جائیں گے، انسان کی آزادی کی بات کی جائے گی، انسان اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کسی کا غلام نہیں ہے، یہ نعرے دنیا میں لگائے جائیں گے. اس وقت قرآن آئینہ دکھائے گا کہ تمہاری ہی طرح کی ایک قوم تھی جس نے یہ فعل بد ایجاد کیا تھا، اور پھر جب ان کی سرکشی اپنے حدود سے متجاوز ہو گئی، جب انہوں نے پیغمبر کی بات کو بھی ٹھکرا دیا، جب انہوں نے لوط علیہ السلام سے یہ کہا کہ تم بہت پارسا بنتے ہو، تم آ کر ہم سے کہتے ہو کہ ہم یہ کام نہ کریں، ہم تم کو پتھروں سے سنسار کر دیں گے یا اپنی بستی سے تم کو اٹھا کر پھینک دیں گے، تم بہت کاغباز بنتے ہو. اب سنو، قرآن بیان کرتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے پیغمبر کی باتوں کو ٹھکرا دیا اور اپنے شہوت کے نشے میں ایسے مدہوش ہوئے کہ کسی کی بات سننے کے لیے آمادہ نہیں، تو پھر اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، ہم نے اس پوری بستی کو آسمانوں تک اٹھا کر پلٹ دیا، پتھروں کی بارش ان پر برسائی، آسمان سے ایسے پتھر گرائے گئے جن پر ہلاک ہونے والوں کا نام لکھا ہوا تھا. وہ پتھر اسی شخص کو جا کر لگتا تھا جس کا نام اس پتھر پر لکھا ہوا تھا.
پوری بستی تباہ کی گئی. قوم لوط 4 لاکھ کی آبادی تھی, سمندر کے کنارے آباد تھے. آج بھی بحر مردار ان کی تباہی اور بربادی کی علامت کے طور پر دنیا میں باقی ہے. ایسا سمندر ہے کہ کوئی بھی چیز اس میں آپ ڈالے وہ الٹ جاتی ہے. کوئی مچھلی ڈال دیں مر جاتی ہے, کوئی میڈک ڈال دیں مر جاتا ہے, کیڑے مکوڑے اس میں زندہ نہیں رہ پاتے. گویا کہ اللہ نے بتایا کہ ہم نے اس قوم کو عذاب تو دیا, لیکن ان کی زندگی کو ختم کر دینے کے لیے یہ نظام بنا دیا کہ اس سمندر میں بعد میں بھی اگر کوئی جاندار چیز کہیں اور سے بھی لا کر ڈالی جائے گی وہ بھی تباہ ہو جائے گی, وہ بھی مر جائے گی. اس کو بحر مردار کہا جاتا ہے. کیا آپ نے نہیں محسوس کیا کہ یہ واقعات دنیا کی مغربی تہذیب کے لوگوں کو آئینہ دکھانے والے, دنیا کے ان لوگوں کو جو آج دنیا میں ہوس پرستی کی بات کرتے ہیں, ان کو یہ واقعات تنبیہ کرتے ہیں کہ تمہارا بھی انجام یہی ہونے والا ہے, تم بھی اسی راستے پر چل رہے ہو, تباہی اور بربادی تمہارا بھی مقدر ہے. اگر مسلمان بھی بے حیائی کا راستہ اختیار کرے گا تباہی آئے گی, بربادی آئے گی. ما ظہر فی قریۃ الزنا والربا الا اذن اللہ عز وجل بہلاکہا. حدیث پاک میں جس بستی میں 2 گناہ عام ہوتے ہیں, بدکاری کا گناہ اور سود خوری کا گناہ, سود دیا جاتا ہے یا زناکاری عام ہوتی ہے, بے حیائی عام ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس بستی کی ہلاکت کا فیصلہ فرماتا ہے, اس بستی کی تباہی اور بربادی کا فیصلہ ہوتا ہے. کیا آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا؟ تو یہ آج جو دنیا میں قرآن پاک جلایا جا رہا ہے وہ اسی لیے کہ قرآن ان کو بتا رہا ہے کہ تم جس راستے پر چل رہے ہو وہ غلط ہے. اسی لیے قرآن پاک سے ان کو ضد ہے, اسی لیے قرآن پاک سے ان کو چڑے. لیکن دنیا کے سارے دشمنان دین قرآن کو ختم کرنا چاہے, پاک پروردگار کی قسم اپنے منصوبے میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ عرش اعظم کا پروردگار جس چیز کو باقی رکھنے کا فیصلہ کر چکا, دنیا کی ساری طاقتیں مل کر اس کو مٹا نہیں سکتی. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ارشاد ہو گیا کہ قرآن کی حفاظت ہم کریں گے اور قرآن قیامت تک باقی رہے. اب آپ سنیے کہ یہ اعلان تو ہو چکا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, لیکن کتنے جھوٹے مدعیان نبوت ہیں جو اپنی جھوٹی نبوت کی تشہیر کر رہے ہیں. غلام احمد قادیانی پیدا ہوا, اسی ملک میں شکیل ابن حنیف پیدا ہوا, ابھی زندہ ہے, مہدی کا دعویٰ کیا, عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا. ہزاروں لوگ اس کے فریب میں مبتلا ہو گئے, اس کے فتنے میں مبتلا ہو گئے. کتنے لوگ تھے علم والے, مدرسے کے پڑھے ہوئے, فارغ, بڑے اداروں کے پڑھے ہوئے, وہ اس کے فتنے میں مبتلا ہو گئے. کتنے ایسے لوگ تھے جو جماعتوں میں جاتے تھے, دین کا کام کرتے تھے, لیکن گئے کہ اس سے ملاقات کے ارادے سے لے جایا گیا ان کو, اور اس کے بعد اس کے فتنے میں مبتلا ہو, اس کی تشہیر کرنے. غور کر لیجئے, حضور نے فرمایا تھا ایسے فتنے آئیں گے کہ عقلیں حیران ہو جائیں گی, بڑے بڑے سمجھدار لوگ بھی پھسل جائیں گے, علم والے بھی فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے. اس کو سمجھ لیجئے کہ ایسے خطرناک فتنے ظاہر ہوں گے کہ لوگ ان فتنوں کی وجہ سے اپنے دین و ایمان سے باغی ہو جائیں گے. آج ہمارے نوجوانوں کو دین کے سلسلے میں شکوک و شبہات کے فتنے میں مبتلا کرنے کی بھی کوشش ہو رہی ہے. مختلف اسلامی قوانین کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اس قانون میں انصاف نہیں ہے, یہ ظالمانہ قانون ہے. جیسے وراثت کا قانون, لڑکے کو پورا حصہ ملتا ہے, لڑکی کو آدھا حصہ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کے اس قانون میں حکمت ہے, موقع ہوتا تو میں اس کی تفصیل بھی عرض کرتا, لیکن اللہ کا یہ قانون العیاذ باللہ کسی ظلم و زیادتی پر مبنی نہیں ہے. اس میں حکمت ہے, اس میں مصلحتیں ہیں, لیکن اس طرح کی چیزوں کو
اس پیرائے میں لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ یہ الیاذ باللہ کوئی ظالمانہ قانون ہے۔ اور کتنے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو جھوٹے پروپیگنڈے سے متاثر ہو جاتے ہیں، کتنی ہماری پڑھی لکھی بہنیں ہیں جو اس جھوٹے پروپیگنڈے سے متاثر ہو رہی ہیں۔ یہ شبہات کا فتنہ ہے، اور دین کے سلسلے میں جو فتنہ آتا ہے وہ خطرناک ترین ہوتا ہے۔ اسی کے بارے میں ہے کہ والفتنة اشد من القتل، قتل سے بھی زیادہ سنگین ہے یہ فتنہ۔ دوسرا بڑا فتنہ جو اس وقت ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے وہ شہوتوں کا فتنہ ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فتنوں کے بارے میں کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ فتنوں میں دو بہت بڑے فتنے، ایک فتنہ شبہات کا فتنہ یعنی دین کے بارے میں شک اور شبہ ڈالنا، اور دوسرا فتنہ شہوات کا فتنہ، خواہشات کا فتنہ۔ آپ دیکھیں کہ مال کی کتنی چاہت ہمارے معاشرے میں بڑھ رہی ہے، مال و اسباب کی تلاش کس قدر بڑھ رہی ہے۔ لوگ چاہتے ہیں راتوں رات مالدار بن جائیں، حلال حرام کا فرق بھلا رہے، جائز ناجائز کی تمیز کو بیٹھنے۔ حضور نے فرمایا تھا ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کا کوئی فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے، مال و اسباب کے ذریعے آزمایا جائے۔ آج آپ دیکھیں کہ مال کی ہوس کی وجہ سے لوگ وراثت کا حصہ نہیں دے، بہنوں کو محروم کر رہے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ایک خاتون آئی تھی، انہوں نے اپنی داستان درد سنائی کہ بھائی پڑھا لکھا ہے، باپ کو فوت ہوئے اتنا عرصہ گزر گیا، شادی شدہ ہے، کھانے کمانے والا ہے، اسباب وسائل سب ہے، لیکن بہنوں کا وراثت میں حصہ نہیں دے رہا۔ یہ غیر شادی شدہ بہن گھر میں برسوں گزر گئے، حصہ نہیں دے رہا ہے، حصہ مانگتی ہے، اس نے خود کہا اور کہتے کہتے رو پڑی کہ جب حصہ مانگتی ہوں تو مجھ کو مارتا ہے، جوان بھتیجے ہیں وہ بھی مجھ کو مارتے ہیں، بال کھینچ کھینچ کر مارتے ہیں۔ محلے میں غیر شادی شدہ بہنیں کہنے لگی کہ میں نے مطالبہ کیا کہ وراثت میں سے حصہ دو تو مار کر مجھ کو گھر سے باہر کر دیا۔ 14-15 دن محلے میں رہی، محلے والوں نے کھلایا پلایا، گھر میں رہنے دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہمارے شہر میں ہو رہا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو 5 وقتہ نمازی ہیں، لیکن آپ معلوم کریں گے تو پتہ چلے گا وراثت کی تقسیم کے لیے آمادہ نہیں۔ قرآن پڑھتے ہیں، وراثت کے احکامات پڑھتے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، لیکن قرآن ان کی حلق سے نیچے نہیں اترتا ہے۔ وراثت کی تقسیم کے لیے، منصفانہ تقسیم کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ ابھی قریب میں ایک عرب ملک کے بارے میں یہ خبر آئی تھی کہ وہاں کسی بھائی کا انتقال ہوا، ثروت مند تھا، مالدار تھا، اس کی بہن جنازے کے ساتھ ساتھ چل پڑی۔ لوگوں نے روکا کہ قبرستان میں عورتیں نہیں جاتی، لیکن وہ چلتی رہی۔ لوگوں نے سمجھا کہ بھائی کا انتقال ہوا ہے، صدمے کی شدت میں بدحواس ہے، اس لیے چلی آ رہی۔ قبرستان پہنچے، قبر میں اس کو لٹایا گیا، اس بھائی کو تدفین ہوئی۔ جب مٹی ڈالی جا چکی اور لوگوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہ بہن جو قبرستان تک گئی اس نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اب یہ جملہ آپ سن کر اندازہ کیجئے کہ اس بہن کے دل میں کیسا درد ہوگا، کیسا کرب ہوگا، کیسی تکلیف اور اذیت ہوگی۔ بھائی کو دفن کیا گیا ہے، لوگوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس نے بھی ہاتھ اٹھائے، بلند آواز سے دعا کی۔ اس نے کہا اے اللہ، جس طرح میرے اس بھائی نے زندگی بھر مجھ کو وراثت کے مال سے محروم رکھا، تو بھی اس کو اپنی رحمت اور مغفرت سے محروم کر دے، اپنی رحمت اور مغفرت سے محروم فرما دے۔ غور کیجئے کہ ہم آپ تقسیم وراثت کے منصفانہ نظام سے دور ہو رہے ہیں۔ ہمیں یہ شکوہ تو ہے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، دعا کی مجلسیں کی جائیں، ہم یہ اعلان تو کر رہے ہیں کہ فصلوں کا نقصان ہو رہا ہے، خشک سالی کا اندیشہ ہو رہا ہے، لیکن یہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے بارش روکی جاتی ہے۔
کہیں ہم حق تلفی تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں ہم ظلم اور زیادتی تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں ہم لوگوں کے حقوق تو نہیں دبا رہے ہیں۔ یاد رکھنا، سجدوں کی کثرت حق تلفی کا عوض نہیں بن سکتی ہے۔ اگر آپ 5 وقتہ نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، لیکن حقوق ادا نہیں کرتے، آپ اللہ کے ہاں نجات پانے والوں میں شامل نہیں ہیں۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ صرف تم 5 وقتہ نماز پڑھا کرو، قرآن نے یہ کہا والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، مسلمان وہ ہوتا ہے جو حقوق کا خیال رکھتا ہے، امانت کا خیال رکھتا ہے، اپنے عہد کا پاس و لحاظ رکھتا ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو امانت دار ہوتا ہے۔ حضور جمعہ کے دن خطبہ دیتے تھے، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ آپ جمعہ کو خطبہ دیتے تھے، اکثر خطبے میں آپ یہ جملہ کہتے تھے لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ اس شخص کا ایمان معتبر نہیں جس میں امانت داری نہیں، اور اس کا کوئی دین نہیں جو عہد و پیمان کا پاس و لحاظ نہیں رکھتا ہے، جو وعدہ پورا نہیں کرتا، جو عہد پورا نہیں کرتا، اس کا دین معتبر نہیں۔ اس شخص کا ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اس کا دین نہیں جس میں عہد اور وعدے کو پورا کرنے کی صفت نہیں۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو عبادت بھی کرتا ہے، معاملات کو بھی صاف رکھتا ہے، حق بھی ادا کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، بارش کے رکنے کے بنیادی اسباب میں سے ایک سبب حق تلفی ہے، ظلم و ستم ہے، زکوٰۃ کا وقت پر صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا ہے۔ جب تک ان گناہوں سے ہم توبہ نہیں کریں گے، بارش اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوگی۔ ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہیے، اور سمجھ لیجئے کہ یہ جو فتنے سماج اور معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں، ان سے ہر قیمت پر اپنے آپ کو بچانا ہے۔ مال کا فتنہ ہے، لذتوں کا فتنہ ہے، ہمارے نوجوان بے حیائی بدکاری کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ کتنے نوجوان ہیں جو غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار کیے ہوئے، کتنی ہماری مسلمان جوان لڑکیاں ہیں جو غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، کتنے ہمارے نوجوان کالجز میں پڑھنے والے ان کی جوانیاں محفوظ نہیں ہیں، بے حیائی کے کاموں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ یہی شہوتوں کا فتنہ ہے جو ہمارے سماج اور معاشرے کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ یہ فتنہ، پیٹ اور شرمگاہ کا فتنہ، تم کو گمراہی سے دوچار کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر، حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، اس آسمان کے نیچے اس زمین کے اوپر سب سے بڑا جھوٹا معبود جس کی پرستش اور پوجا کی جاتی ہے وہ انسان کی نفسانی خواہشات ہیں۔ آپ نے بتایا کہ نفس کی چاہتیں سب سے بڑا جھوٹا معبود ہے، سب سے بڑا بت جس کی پوجا کی جا رہی ہے، جس کو پوجنے والے کافر بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں، جاہل بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، حاکم بھی ہیں اور محکوم بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں اور بے پڑھے لکھے بھی ہیں۔ کتنی مائیں آ کر آنسوؤں سے روتی ہیں کہ ہمارا جوان بچہ فلاں اور فلاں کے ساتھ غلط قسم کے تعلقات میں مبتلا ہو گیا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی تعویذ دے دیجیے۔ آپ سوچئے یہ ہمارے سماج اور معاشرے کا حال ہو رہا ہے۔ کتنی ہماری بہنیں جا رہی ہیں اور کیسا برا انجام ان کا ہو رہا ہے وہ بھی آپ پڑھ لیجیے۔ آپ نے نہیں پڑھا، پچھلے 1 مہینے میں 10 خبر آ چکی ہے کہ فلاں مسلمان عورت لڑکی فلاں سے اس نے جا کر شادی کی، 4-6 مہینے نہیں گزرے کہ اس کو مار کر گھر سے نکال دیا گیا یا قتل کر دیا گیا۔ ابھی تازہ 3-4 دن پہلے کا واقعہ ہے، 4 مہینے ہوئے تھے، مسلمان عورت تھی، جا کر شادی کی، 4 مہینے گزرے، اس نے 50 لاکھ روپے بھی اس کے لے لیے، اس کو استعمال بھی کیا، اس کے بعد اس کو مار کر کہیں ندی میں قتل کر کے پھینک دیا۔ آج تک اس کی لاش نہیں مل سکی۔ آپ غور کیجئے کہ جو اپنا دین و ایمان، اپنا ضمیر چھوڑ کر جا رہی ہیں، ان کا کیسا برا حشر ہو رہا ہے۔ کیا آپ بھی ہم آنکھیں کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے؟ کیا آپ بھی ہم غفلت کی نیند سے بیدار نہیں ہوں گے؟ کیا آپ بھی ہم اپنے سماج اور معاشرے کو برائیوں سے بچانے کا عزم لے کر آگے نہیں آئیں گے؟ کیا آپ بھی ہم اپنی خوابگاہوں میں آرام کے لیے سوتے رہیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے خود اپنی بھی اصلاح کرو، اپنے معاشرے اور سماج کی بھی فکر کرو۔
اپنے ایمان والے بھائیوں کو بھی بچانے کے لیے آگے آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، سارے ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو، بچاؤ اپنے آپ کو فتنوں سے، بچاؤ اپنے آپ کو دنیا میں پھیلنے والی خرابیوں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنی اولاد کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو، اولاد کو ایمان سکھاؤ، توحید ان کے دل پر نقش کرو اور سمجھاؤ انہیں کہ اس ملک میں اگر عزت سے اور ایمان سے جینا ہے تو فتنوں سے بچنا ہوگا، گناہوں سے بچنا ہوگا۔ اللہ کی مدد اس وقت تک ہمارے ساتھ نہیں آ سکتی جب تک کہ ہم گناہ سے بچ کر طاعت کے راستے پر چلنے والے نہ بنیں۔ قرآن کہہ رہا ہے اپنے اندر 2 صفات پیدا کرو، صبر اور تقوی، یہ وہ 2 چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے تم فتنوں سے بچ سکو گے۔ طلق ابن حبیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اتقوا الفتن بالتقوی، اگر فتنوں سے بچنا چاہتے ہو اپنے اندر اللہ کی خشیت پیدا کرو، اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ یہ خشیت ہی وہ زنجیر ہے جو تمہارے قدموں میں پڑ جائے گی، یہ خشیت ہی وہ ہتھکڑی ہے جو تمہارے ہاتھوں میں پڑ جائے گی، جس کی وجہ سے تم گناہ سے بچ سکو گے، جس کی وجہ سے تم نافرمانی سے بچ سکو گے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اگر حالات ناسازگار ہو گئے تو کیا ہوا، اگر تمہارا جان و مال کا نقصان ہو رہا ہے تو کیا ہوا، اگر ظاہری اسباب چھوٹ گئے تو کیا ہوا، اگر تمہارے ظاہری آسرے اور سہارے ختم ہو گئے تو کیا ہوا، سمجھ لو کہ اللہ کی ذات باقی ہے، اللہ تمام طاقت و قوت کا مالک ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ توکل اور اعتماد کی دولت کے ساتھ مسلمانوں آگے بڑھو، طاقتوں سے نہ گھبراؤ، طاقت پیدا کرنے والے اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو اور سمجھ لو کہ اگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے پھر تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، کوئی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی تم کو مغلوب نہیں کر سکتا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اگر تم اللہ کے دین کے مددگار بنو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔